بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت اور بے نیازی کا بیان ہے۔ اس کی آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی انسانی اور مخلوقی تعلقات سے پاک ہے۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی اصول توحید کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد، یکتا اور بے نیاز ہے، اور اس کا کسی کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں ہے۔ یہ آیت خاص طور پر ان عقائد کو رد کرتی ہے جو اللہ کو انسانی صفات سے منسوب کرتا ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی طرح نہیں کہ اسے بیٹے یا والد کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، اور یہ کہنا اس کی عظمت اور شان کے خلاف ہے۔ اسلام میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت قدر و منزلت ہے۔ وہ اللہ کے ایک عظیم نبی اور رسول ہیں۔ ہم انہیں اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، نہ کہ اس کا بیٹا۔ ان کی پیدائش اللہ کے حکم سے ہوئی، اور یہ اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ تھا۔ اللہ کی وحدانیت یعنی کہ توحید دین کا سب سے بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کی تمام صفات کامل ہیں اور بے عیب ہیں۔ نہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز ہے، نہ دعا کرنا، نہ قربانی دینا، اور نہ کسی اور سے مدد مانگنا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، چاہے وہ عبادت میں ہو، صفات میں ہو یا دعا میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ کائنات کا نظام بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ واحد ہے، بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اور بھی خدا ہوتا تو یہ کائنات کبھی بھی اتنی منظم نہ ہوتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے، جو عرش کا مالک ہے۔ اسی لیے ایک خدا ازل سے اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جس کے چلنے میں آج تک کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، جس نے پورے کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے، اور وہ جب چاہے گا قیامت برپا کر دے گا، جس سے یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رہنے، شرک سے بچنے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اخلاص اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے منور کرے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رضا اور قربت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ طیبہ نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔